دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے سوال عرض ہے کہ جیسے ہم سونا دیتے ہیں تو اور سونے کا ہمیں ایک ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں اور اس کے ہم پھر پیسے لے لیتے ہیں، تو پیسے لینا درست ہے؟ اچھا، اس کے اندر ایک کام یہ بھی آج کل ہو رہا ہے کہ جیسے ہم جو نا پیسے دے دیتے ہیں 10 لاکھ 5 لاکھ روپے دے دیے، اور دینے کے بعد اس نے ایک ہفتے بعد یا مہینے بعد کا طے کر لیا کہ بھائی میں تمہیں واپس دے دوں گا پیمنٹ، اور جو اس کے اوپر کا فرقہ بنے گا نا گولڈ کا، کہ جیسے 3,000 روپے ایک تولے پہ بنتے ہیں تو باقی 5 تولے کے اوپر بنتے ہیں 15,000 روپے، تو وہ 15,000 روپے میں آپ کو مہینے بعد دے دوں گا، یہ رقم میرے پاس ہی رہے گی، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ جی، یہ اس طرح کے مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ لوگ، بالخصوص جیولر مارکیٹ کے حوالے سے، کہ وہ لوگوں سے رقم اٹھاتے رہتے ہیں اور اس دن کا سونے کا جو بھی ریٹ ہے اس کے مطابق پھر اگلا اسی پر ادار و مدار کر کے چلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلی بات انہوں نے بیان کی کہ رقم لینے کے بعد سونا ایک ہفتے 1.5 ہفتے بعد دیتے ہیں، تو یہ تو جواز کی صورت موجود ہے کہ جب ایک طرف سے قبضہ ہو گیا تو پھر اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ بعد میں وہ سونا یا زیور بنا کے دے دیں۔ لیکن اب آگے جو انہوں نے صورت بیان کی وہ تھوڑی سی گنجلک تو ہے، واضح نہیں کر پائی یہ زیادہ اس کو۔ غالباً یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ سونا کی قیمت مثال کے طور پر یہ تھی 2 لاکھ روپے کی، اور اس وقت ان کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے یا جو بھی سونا لینے کے لیے آیا تھا اس کو 10 لاکھ روپے دے دیے یا سونے کی خرید و فروخت کر لی، اور یہ کہا کہ 10 لاکھ روپے میرے پاس ہی رہنے دو، اور یہ 10 لاکھ روپے مجھ سے آپ 5 مہینے کے بعد 10 مہینے کے بعد لے لیجیے گا، اور اس وقت جو گولڈ کی قیمت کا اس میں فرق آیا ہوگا، اب 3,000 آیا 5,000 آیا، تو جتنا بھی زائد ہے وہ میں اوپر آپ کو یہ دے دوں گا رقم، تو یہ بالکل ناجائز و حرام، اور یہ ایک تو اس طریقے سے خرید و فروخت کرنا درست نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر واقعی وہ رقم قرض کے طور پر ان کے پاس رکھوا دی، اب اس کے اوپر وہ جو رقم مزید لے رہے ہیں تو یہ تو سود ہے سیدھا سیدھا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ گولڈ مارکیٹ کے اندر اس طرح کے اور بہت سارے ناجائز و حرام طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہذا جب بھی کوئی بھی کاروبار کرنا ہو، چاہے وہ آپ گولڈ ہی کا کام کر رہے ہو یا کوئی اور، اس کے لیے آپ کسی بھی سنی معتمد مفتی صاحب سے رابطہ کر لیا کریں، تاکہ شرعی رہنمائی اس میں دی جا سکے کہ واقعی آپ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، گولڈ جو اس طرح لیتے ہیں وہ اٹھاتے نہیں ہیں، یہ نہیں گولڈ بھی ان کے پاس ہے، رقم دے دی ہے، تو اس میں بھی کوئی بچت کی صورت ہے یا جواد والی صورت ہے یا ناجائز؟ کون دے گا گولڈ کی؟ گولڈ انہی کے پاس ہے، دکاندار کے پاس ہے۔ جی ہاں، اور یعنی اس نے جا کے پیمنٹ دے دی، اس کو 15 لاکھ دے دیے، 20 لاکھ دے دیے، 50 لاکھ، لوگ تو 1 کروڑ پلس بھی اس طرح کر کے کہ اتنا ہم نے گولڈ لے لیا۔ یہ وہ بولتے وہی ہیں کہ جو بھی ریٹ ہے انہوں نے کیلکولیٹر اٹھایا، اس ریٹ کا چل رہا ہے، آپ کا اتنا گولڈ، یہ ہمارے پاس گولڈ ہے۔ اب یہ عام طور پہ 5-6 مہینے اتنا جاتے بھی نہیں ہیں، جیسے ہی تھوڑا ہفتے میں روز صبح شام میں ہوتا ہے، وہ اب نیچے جیسے ہی سلسلہ ہوا تو فوراً جاتے ہیں کہ بھی ہماری پیمنٹ، تو یہ ہے یہ الگ صورتحال ہوتی ہے۔ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا سونا طے کر لیا اور رقم ادا نہیں کرتے، اور نہ سونا لیتے ہیں نہ رقم دیتے ہیں، کچھ بھی قبضہ وبضہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف طے ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنے کا ہم نے آپ سے سونا
یہ لے لیا. اب اس میں تو صبح شام کے ریٹ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ہفتے میں بعض لوگ ہفتے کا حساب رکھتے ہیں, بعض لوگ صبح شام کا حساب رکھتے ہیں. اب اوپر ہو گئے تو وہ اس سے جا کے پیسے لے لیتا ہے, نیچے آ گئے تو پھر وہ جو رقم کا حساب ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ کٹوتی ہو جاتی ہے اس کی. تو یہ تو سیدھا سیدھا جوا ہے, اور شرعاً بالکل بھی یہ جائز. رقم نہیں جس میں جاری, جی اور جس میں رقم جاری باقاعدہ رقم تو وہ لے رہے ہیں, یعنی خود وہ قبضہ کر رہے ہیں کہ آپ کا 50 لاکھ آ گیا ہے اور اتنے تولے یا اتنے بسکٹ کے جو بھی گرام کے حساب سے یہ آپ کا سونا ہے. جی لیکن وہ سونا اٹھا کر وہ قبضے میں نہیں لیتے, یا وہ ٹھیک اپنے ہے. پاس نہیں, وہ انہیں کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کیا وہی بات ہو گئی نا. یعنی یہ تو دیکھیں یہاں تک تو اس کی صرف اتنی اجازت تھی کہ اس انداز میں خرید و فروخت ہو سکتی جائز ہو تھی, سکتی. جائز ہو جاتی. لیکن اب جو آگے کی ان کی ڈیل ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد, بلکہ شام تک کی بات ہوتی ہے جی کہ شام کو جاتے ہیں تو بعض اوقات قیمت بڑھ جاتی ہے. جی جی صحیح. اب وہ سونا ان کو دے, اس کو نقصان پڑتا ہے. مثلا سونے کی قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ کی بیچی تھی تو 1.5 کروڑ ہو گئی ہے. جی تو اب وہ سونا دیتا ہے, اس کو نقصان ہوتا ہے, تو پھر درمیان میں جو فرق پڑ رہا ہوتا ہے وہ ان کو واپس کر دیتا ہے. کم ہو جائے تو پھر اس کو نقصان پہنچتا ہے لینے والے کو, تو پھر وہ سونا چھوڑ دیتا ہے. اس انداز میں ان کی یہ ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ چیز ناجائز و حرام ہے. یعنی اس میں بھی ناظرین کرام کئی طرح کے شرعی احکامات, جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بیٹھے بٹھائے ہم نے اتنا پیسہ اس کے اوپر کما لیا. جائز صورت ضرور ہے, ٹھیک ہے, آپ خرید رہے ہیں, آپ نے پیمنٹ ادا کر دی ہے, متعین جو بھی زیور ہے وہ آپ نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے, قبضہ بھی کر لیا. ظاہر ہے جو آگے بیچیں گے تو آپ کی چیز جو بیچیں گے یا وکیل بن کے بیچیں گے تو پہلے آپ کا تو قبضہ ہو, آپ کا قبضہ یا آپ کے کسی وکیل کا قبضہ. تو ان چیزوں کو سمجھ کر پھر ہی اس میں پڑھنا چاہیے, ورنہ بعض اوقات جسے بظاہر ہم نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں سود والی صورت یا جوے والی صورت وہ نکل رہی ہوتی ہے, جیسا کہ ابھی حسان صاحب نے بیان بھی کیا ہے. مزید کال. مفتی صاحب, اگر کوئی قاعدہ آخرہ میں بیٹھا ہوا تھا, اتحیات پڑھی اور پھر غلطی سے کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ اس کو یاد آ گیا کسی نے لقمہ دے دیا, اور ابھی رکوع کی مقدار تک کھڑا نہیں ہوا تھا تو فوراً دوبارہ بیٹھ گیا, تو بقیہ نماز کس طرح سے وہ پوری کرے گا؟ قاعدہ آخرہ میں ہی تھا تو اب وہ اتحیات پوری درود شریف و دعا کے ساتھ کر کے سلام پھیر کے پھر سجدہ سہو کرے گا, یا چونکہ رکوع کی مقدار کھڑا نہیں ہوا تھا تو اس میں صرف اپنی باقی کی جو دعا اور درود شریف وہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا, یا اگر سجدہ سہو کرنا ہے تو کس وقت کرے گا؟ جی, جو صورتحال ہے یہ اس میں انہوں نے کہا کہ لقمہ دے دیا. اب لقمہ تو ظاہر ہے کہ امام ہونے کی صورت میں ہی کوئی دے گا تو ٹھیک بنے گا, ورنہ تو اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. یعنی کوئی خارج سے جی لقمہ ظاہر ہے کہ اب اگر یہ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے اگر کسی نے لقمہ دیا اور انہوں نے لقمہ قبول کیا تو نماز تو ویسے ہی چلی جائے گی. تو اکیلے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور ابھی آپ کھڑے, یعنی اتحیات آپ نے پڑھی اور اتحیات پڑھ کے آپ سمجھے کہ مجھے کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہونے لگے کہ آپ کو یاد آ گیا, تو یہاں چند صورتیں بنتی ہیں. اگر تو آپ بالکل اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے گھٹنے بھی ابھی سیدھے نہیں ہوئے, بالکل بیٹھنے کے آپ قریب ہیں, تو کوئی حکم ہی نہیں ہے, آپ بیٹھے ہی رہیں اور اپنی نماز کو کنٹینیو کرتے ہوئے درود پاک اور دعا پڑھ کے آپ مکمل نماز کر لیں. سجدہ سہو بھی آپ پر لازم نہیں ہے. اور اگر آپ کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے ہیں یا کھڑے ہو گئے ہیں پورے, تو اس صورت میں آپ بیٹھ جائیں, اور بیٹھنے کے بعد آپ چونکہ اتحیات پڑھ چکے ہیں تو اب دوبارہ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ سلام پھیریں اور اس کے بعد سجدہ سہو کریں, اور اب دوبارہ اتحیات درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کے سلام پھیر لیں, آپ کی نماز یہ ہو جائے گی. یہ جو اب تنہا پڑھ لیں اس کے اعتبار سے بتایا گیا. اور اگر امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی لقمہ دیتا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جو قاعدہ اخیرہ ہے اس کے حوالے سے کہ بیٹھنے کے قریب ہیں تو اصلاً کوئی مسئلہ نہیں, لقمہ بھی وہ لے سکتے ہیں. بیٹھ جائیں گے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا, نماز کنٹینیو کریں, درود پاک پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر لیں, سجدہ سہو لازم نہیں ہے. اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہیں یا بالکل کھڑے ہو چکے ہیں قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد, تو ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ لقمہ دیا گیا تو لقمہ قبول کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے اب یہ سجدہ سہو کریں, پھر اس کے بعد اتحیات درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں. ٹھیک, یعنی یہ قاعدہ اخیرہ کا مسئلہ ہے. جی, قاعدہ اولیٰ میں پھر لقمے کے اعتبار سے فرق پڑے گا. بالکل فرق پڑے گا. قاعدہ اولیٰ کے اندر یہ ہوگا کہ امام اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو لقمہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے لیں گے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی, اس میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے اس صورت میں لقمہ لے لیتے ہیں تو بھی لقمہ لینا جائز ہے اور دینا بھی جائز ہے. آپ بیٹھ جاتے ہیں تو آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیں گے. اور اگر
کھڑے ہو چکے ہیں سیدھے امام صاحب، تو اب پیچھے سے لقمہ دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، یعنی قاعدہ اولا چھوڑ کے سیدھے کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اب لقمہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں کھڑے ہونے کے قریب ہیں یا بیچنے کے قریب ہیں تو اس وقت لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا نام نثار احمد ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے قریب کی مسجد میں ہماری اگر جماعت نکل جاتی ہے تو آیا کہ ہم کسی دور کی مسجد میں جماعت حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اپنی انفرادی قریب کی مسجد میں ہی نماز ادا کرتے ہیں؟ جی، جس کی قریبی مسجد ہے اور اس کی جماعت اس کی چھوٹ گئی تو اب دوسری مسجد کو تلاش کرنے کے لیے جانا واجب نہیں ہے اس پر، کہ دور کی مسجد میں یہ جماعت تلاش کرنے کے لیے جائے اور وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ البتہ اچھا ہے، بہتر ہے کہ جماعت کو حاصل کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ لہذا اگر آپ تلاش کر کے جاتے ہیں دوسری مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس صورت میں اگر آپ تنہا بھی اپنی قریبی مسجد کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جانا اچھی بات ہے، ثواب ملے بالکل گا۔ ثواب دے گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بھی جاتے ہیں کہ پڑھنی جماعت سے ہی ہے، اب جائیں گے تو آئندہ پھر طریقے سے ٹائم پہ قریبانی میں پڑ جائیں گے، یعنی نفس پہ بھی ایک بوجھ ہے کہ اتنا ٹائم لگا وہاں جانا ہے، تو اچھی بات ہے، عادت بہت اچھی بنانی بات ہے، چاہیے۔ بالکل ایسے۔ جی مزید۔ فرمان میرا نام ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میری ٹیلر کی شاپ ہے، یہ جو ہمارے پاس کپڑے سلنے آتے ہیں اس میں سے کچھ کپڑے بچ جاتے ہیں تو یہ ہمیں واپسی دے دینا چاہیے یا نہیں؟ بہت اچھی بات ہے، آپ سوال پوچھ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اس میں جو کپڑے بعض اوقات بچتے ہیں وہ بسا اوقات تو بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں، بچتے بھی ہیں اور بچا بھی لیے جاتے ہیں، اچھا، دونوں یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسا کپڑا کہ جو دوسرے کے استعمال کے اندر آ سکتا ہے وہ تو اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے اور اس کے لیے سوال بھی اس سے نہیں کر سکتے، اسے وہ کپڑا آپ واپس کریں گے۔ ہاں آپ اپنی مرضی سے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے آپ رکھ لیں تو آپ کا رکھنا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس طریقے سے اس کو بچانا ٹھیک نہیں ہوگا کہ اس کے ایسا کپڑا بچ جائے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے رکھنا تو ہے نہیں تو اس نے بڑا سا کپڑا کاٹ دیا کہ مجھے یہ کسی اور جگہ پہ لگانے میں کام آ جائے گا، یوں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ کپڑا واقعی بچ گیا اور اب آپ اسے واپس کر رہے ہیں اور وہ کہتے نہیں کہ مجھے حاجت ہی نہیں ہے، آپ اسے رکھ لیں تو رکھنا آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں بعض اوقات کپڑا کاٹتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سی قطرنیں ہوتی ہیں تو وہ عرف ہوتا ہے کہ کوئی لے کر واپس نہیں جاتا، وہ پھینکنے میں کام آتی ہیں یا دکاندار مختلف چیزوں میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں، عرف کے اعتبار سے اسے رکھنا یہ درست ہوتا ہے، اسے رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ چاہیے یہی کہ سب کچھ اس کو واپس کر دے، تھیلی بھر کے اس کو دے دے کہ بھئی یہ آپ کے کپڑے میں سے بچا ہوا ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی قطرن بھی اگر، ظاہر ہے یعنی وہ بھی عام طور پہ چھوٹی قطرن ہوتی نہیں ہے، رومال بن جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اصل میں قطرنیں بھی بعض اوقات کام آتی ہیں نا، مختلف کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، مختلف چیزوں کے لیے لوگ لے جاتے ہیں، تو یہ بعض اوقات اس طرح بھی ان سے مانگنے والے آتے ہیں تو یہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے تو یہ جمع کر کے انہیں یعنی یہ خود بیچتے ہیں آگے جی۔ ٹیلر ادھر۔ اچھا، لوگ اس میں بھی ایک دو ٹیلر کو یہ مسئلہ جب بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو ایک طرح کا یہ بھی عرف ہو گیا ہے اور لوگ تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، سوٹ دیتے ہیں، سوٹ کے بعد ہم نے سوٹ لے کے چلے جاتے ہیں، یعنی کوئی بات ہی نہیں کرتا سبحان اللہ۔ تو یہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچا ہے یا نہیں بچا۔ ہاں وہ آپ پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے وہ بڑا سا پیس کاٹ کے رکھ لیں آرام سے اپنے پاس، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر ان کو پتہ چلے کہ اچھا والا پیس ہے کہ جس کے اندر چھوٹے بچے کا سوٹ سل جائے گا یا کسی اور جگہ پہ یہ اتنا سارا کام آ جائے گا تو کبھی بھی وہ آپ کے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں ضرورت نہیں ہے ان کو تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، لیکن وہ اس بات کو پسند کبھی بھی نہیں کریں گے کہ اتنا بڑا پیس جو ہے وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ مجھے لطیفے کی بات بتائی، کہنے لگے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سوٹ پہ کپڑا پورا بھی نہیں آتا تو ہم تو ان کا بھی پورا کر کے دے رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ لگا کے۔ اللہ کے بندے، تو دوسروں کے لگاؤ گے، جس کا پورا نہیں ہے اسی کو بتا دیں بھائی آپ آدھا میٹر اور لا کے دیں تب بھی آپ کا سوٹ بنے گا۔ یعنی بعض چیزوں میں ہم بظاہر خیر خواہی کر رہے ہیں یا اچھائی کر رہے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف سے وہ ناجائز معاملہ ہے تو اس کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ مزید سوال۔ معذور افراد کی خدمت کرنے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات عطا فرمائی ہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ معذور افراد کی خدمت کے حوالے سے مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا کوئی نابینا ہے تو وہ بھی معذور ہے، تو نابینا کو سڑک پار کروانا، نابینا کو راستہ پار کروانا، اس کے حوالے سے تو حدیث پاک کے اندر بشارتیں آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو معذور ہوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تحمل الکلہ،
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ اٹھایا کرتے تھے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور لوگوں کو آپ ایسی چیزیں عطا کرتے تھے جو ان کے پاس نہیں ہوا کرتی تھیں، تو مدد کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں سے ہے۔ اور حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو معذور افراد تو بدرجہ اولا اس کے مستحق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ یقیناً یہ بھلائی ہے کہ کسی معذور کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سڑک پار کروا دی جائے، اس کے سامان کو اٹھا لیا جائے، اس کا بوجھ اٹھا لیا جائے۔ تو یہ تمام کی تمام صورتیں قرآن و سنت میں وارد جو تعاون کے اوپر فضیلتیں آئی ہیں یہاں بھی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے معذور ہیں تو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات معذور کو ایسا معذور بنایا جاتا ہے کہ وہ اب گویا کہ بھیک ہی مانگ کے اس نے گزارا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی اور نہ موقع شاید ہوتا ہے، یا ہو بھی تو وہ خود بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو معذور کا یہ عذر کافی ہے بھیک مانگنے کے لیے یا کیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایسے کئی افراد ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو معذور ہونے کے باوجود کسب کر رہے ہوتے ہیں، کمائی کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی طریقے سے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، خودداری ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو بہت سارے نابینا ہوتے ہیں، وہ اچھے بھلے کام کر سکتے ہیں، چیزیں بیچ سکتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، بہت سارے ڈیف ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اچھا بھلا بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہاتھ سے معذور ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دیتے ہیں۔ تو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں کہ ایسے افراد معاشرے پر بوجھ بن کر بھیک ہی مانگنا شروع کر دیں، بلکہ اگر وہ کسی اچھے کسب کے اوپر یعنی کام کاج کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ کام کاج ہی کریں گے۔ اور ایسے بہت سارے نظارے ہمیں نظر آتے رہتے ہیں، دونوں طرفہ نظر آتے ہیں۔ ایسے نابینا بھی نظر آتے ہیں کہ جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے نابینا جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں بالکل، وہ بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ برسوں سے ایک ہی جگہ پہ نظر آ رہے ایسے ہی ہوتے ہیں، ہوتا ایک ہی ہے۔ ٹھکانہ بنایا ہوا اپنا اور پورا اسی پہ ہی رہنا۔ تو بعض اوقات یہ یعنی ایسے ویڈیوز بھی بعض اوقات آتی ہیں کہ کوئی بھکاری آیا، وہ بالکل لنگڑا اور وہ بھیک مانگ رہا ہے کسی رکشے والے سے۔ اب رکشے والا جو ہے اس کو دیتا نہیں ہے، تو نیچے پیچھے جو سواری بیٹھی ہوتی ہے اس کو تانو تشنی کرتی ہے کہ یہ معذور تھا، تم نے اس کو دیا نہیں۔ تھوڑا آگے جا کے وہ رکشہ روکتا ہے تو وہ اترتا ہے تو وہ خود معذور ہوتا ہے، بیساکھی والا، یعنی بیساکھیوں والا۔ تو یعنی اس نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، اور وہ باقاعدہ کسب کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، تو اللہ پاک نے اس کو ایک عزت والا پیشہ عطا فرمایا۔ لیکن جس کو لت لگ جاتی ہے تو اس کا معذور ہونا ہی ضروری بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ان کو لت لگی ہوئی ہے مفت کا کھانے کی، بھیک مانگنے کی، ذلت اٹھانے کی، تو وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں بیشتر کو کسی طرح کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ضرورت مند ہو تو وہ کما کر کھا بھی سکتے ہیں، لیکن معاشرے پر بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت سلامتی عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کے یہاں ایسے ہوں بھی نا تو ان کو بالکل اس حوالے سے تعاون نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے وہ مزید بھیک مانگنے پر ہی وہ اس کو ایسی جگہ فراہم کریں کہ وہ بھیک سے ہی اپنا آسرا سہارا ایک بنا کر وہ چلتے رہیں، کیونکہ بھیک مانگنے دائر ہے، کسی سے سوال کرنے کی بات صورتیں تو کئی ناجائز صورتیں بھی ہیں۔ آسان صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اگر ایسوں کی مدد کرنی ہے تو اس کو کوئی ہنر سکھانے میں، اب یہ ٹیلرنگ کا کام ہے جس میں بھی عام طور پہ کوئی اگر ٹانگ سے معذور ہے تو یہ بھی بیٹھ کے کام ہو سکتا ہے، اس طرح کے اور بھی، اور بات پڑھے لکھے اچھے اگر ہیں تو ان کو کہ ایسے سافٹ ویئر یا کچھ اور ایسے کورسز کروا کر اس قابل کر دیا جائے۔ یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یہی ہے، طریقہ کار بھی ہے۔ وہ تقسیب المعدوم کا ایک مطلب یہی ہے کہ آپ جو کرنے کے کچھ قابل نہیں ہوتے ان کو کرنے کے قابل بنا دیتے تھے، اور یہی اصل طریقہ کار ہے کہ کسی کی اصل مدد یہی ہے کہ اس کو آپ قابل کسب بنا دیں کہ وہ کرنے کے کام کرنے کے قابل ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ ورنہ انسان ہے نا ایک مدد کرتا رہتا ہے اکتا جاتا ہے، کتنی دیر کریں، کتنی دفعہ وہ کرے گا، تو وہ خود بھی تھک جاتا ہے، اور سامنے والا ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو مفت کی لت لگ گئی ہوتی ہے تو پھر اس کا پیٹ نہیں بڑھتا۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سامنے والے کو روزگار لگوا دیں، اس کو کوئی ہنر کے قابل بنا دیں کہ وہ یہ کام کاج کرنا سیکھ لے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایک عزت کا کام کرے گا، عزت کی روزی وہ کمائے گا۔ مزید سوال۔
2 भाई हम लोग 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہیں. تو مکان جو ہے نا اس میں زیادہ پیسے میں نے لگائیے, تو وہ اس کا آدھا بنتا ہے یا کیا حساب ہوگا؟ تو بہنوں کو اگر بہنوں کو بول دیں کہ آپ نے لینا تو وہ کہے نہیں لینا, تو پھر ٹھیک ہے, جائز ہے. کیا کہیں گے آپ؟ 5 مرلے کا مکان ہے, 2 بھائی رہتے ہیں, زیادہ پیسے انہوں نے لگائے. اب یہ واضح بھی نہیں کیا رہا ہے اسی طرح کہ لیکن کچھ اس کی مکان کس نے بنایا ہے, خود کا تھا, والد صاحب کا تھا, تو پیسے جب لگائے تھے والد صاحب اس میں حیات تھے یا نہیں تھے, یہ ساری چیزیں معلوم کرنا پڑیں گی. بہرحال اس میں حصہ تو یہ بہنوں کا بھی بنے گا اگر والد صاحب کا وہ مکان ہے تو, یعنی والد صاحب نے بنایا تھا, اس میں رقم آپ نے بھی ساتھ لگائی تھی, تو اس میں بہنوں کا حصہ بھی بنے گا. اور جہاں بہنوں کا حصہ بنتا ہو صرف ان کے کہہ دینے کی وجہ سے کہ ہمیں اس میں سے حصہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا, بلکہ ان کو ان کا حصہ یہ دینا پڑے گا. پھر وہ آپ کو واپس کر دیتی ہیں تو پھر اب کوئی حرج اس کے اندر نہیں رہے گا, وہ واپس آپ لے سکیں گے. لیکن ان کا صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں حصہ نہیں چاہیے, اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ان کا حصہ معاف ہو گیا, بلکہ حصہ ان کو دینا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ عموماً بہنیں ہی معاف کرتی ہیں, بھائی نہیں کبھی کرتے معاف, یا اس طرح کا سوال آتا نہیں, ہو سکتا آپ کے پاس آیا ہو کوئی جو اوورآل لوگ پوچھتے ہیں؟ عام طور پہ معاف کرنے والی صورت تو نہیں ہوتی. ہاں افراد مختلف قسم کے آتے ہیں. ایک تو معاشرے کا ایک ناصور ہمارے سامنے یہ ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دینا, لیکن ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. صحیح. ایسے مسائل بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ بہنوں کو ان کے حصوں سے زیادہ دیتے ہیں, بالخصوص جب بہن ایک ہی ہو, بھائی زیادہ ہوں, یا 1-2 بہنیں ہوں, بھائیوں کی تعداد زیادہ ہو, یا بھائی ویل سیٹ ہو, تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی بہنوں کو زیادہ دیں. تو ایسے افراد بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں اور وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ بہرحال جو وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ تو دینا ہوگا. اور عمومی طور پہ ہوتا یہی ہے کہ بہنیں معاف کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی بنتی ہے کہ ایک معلوم بھی نہیں ہوتا ان کو کہ ہمارا حصہ یہ بنتا ہے. عام طور پہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم رشتہ ہو کے چونکہ دوسرے سسرال میں جا چکی ہیں تو اس وجہ سے اب ہمارا حصہ نہیں ہے. ایک ذہن یہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات ناراضیوں کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بھائی سے مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. بعض اوقات لڑائیاں ہو جاتی ہیں, تو اس لیے بھی پھر وہ وڈرو ہو جاتی ہیں. بہر صورت جو وراثت کا مال ہے وہ ایک ایسی ملکیت ہے کہ جو بندے کو لازمی طور پر ہی حاصل ہوتی ہے, وہ اسے لینا ہی پڑے گی. جی مزید مصطفیٰ حسین بات کر رہا ہوں چکوال سے. مجھے مسائل پتہ کرنے تھے. ایک تو تہجد کا ٹائم, بہترین ٹائم کون سا ہے, اور دوسرے تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو اشراق اور چاش کی نماز ہوتی ہے اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ جی تہجد کی نیت اور بہترین وقت. تہجد کی جو نیت ہے وہ آپ مطلق نفل کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور صلاۃ اللیل کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ رات کی نماز ادا کر رہا ہوں, اور خاص آپ تہجد کی نیت بھی کر سکتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز یہ ادا کر رہا ہوں. دل میں اصل نیت ہونی چاہیے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں, زبان سے کہہ دیں تو یہ اچھا ہے. اور جو وقت ہے وہ بہتر سب سے رات کا آخر حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی رات کے اندر یہ آرام کرتے تھے اور رات کے آخر حصے میں اٹھ کر پھر نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس وقت نماز پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے. ویسے تو عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد جب آپ سو گئے اور آنکھ کھل گئی آپ کی, تو جب چاہیں آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں, اور عام طور پہ ہمارے یہاں رات گئے تک لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, تو پھر بہتر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی یہی ثابت ہے کہ رات کے آخر حصے میں جا کے نماز تہجد پڑھی جائے, جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے. تو یہی کرنا چاہیے. اور جہاں تک رہا اشراق و چاش کی نماز کا وقت, تو ان کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اشراق تو بہتر ہے کہ آپ اسی وقت پڑھ لیں, اور چاش کی نماز کا وقت بھی اس وقت شروع ہو جاتا ہے. پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ جب سورج کے اندر کچھ گرمی آ جائے تو اس وقت آپ چاش کی نماز پڑھیں. اور اس میں بھی آپ چاہیں تو مطلق نفل کی نیت کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو آپ خاص اشراق کے نفل, چاش کے نفل کہہ کے بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں, لیکن دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, مزید سن. محمد عمر اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ شفاعت کے لیے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, اسی طرح دوسروں, تو سب سے بعد میں آقا علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ, تو حضور ان کی شفاعت فرمائیں گے.
تو آیا کہ امت محمدیہ کی شفاعت آقا علیہ السلام فرمائیں گے یا پھر جو دوسری امتیں ہیں ان کی بھی یہ شفاعت فرمائیں گے؟ تو اس بارے میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، شفاعت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مختلف انداز میں ہوگی۔ پہلی جو شفاعت ہوگی وہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، یعنی جب آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور اس شفاعت میں سے ہر ایک کو حصہ ملے گا، ٹھیک، جو بھی انسان جنات سب کو اس شفاعت کے اندر سے حصہ ملے گا، کیونکہ سب انتظار کر رہے ہوں گے کہ شفاعت حساب کا سلسلہ شروع ہو، اور وہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، اور اس وقت یہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ کی شان محبوبی اس وقت دکھائی جائے گی۔ اسی مقام کو مقام محمود کہتے ہیں، اسی کو شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے تو ہر ایک کو حصہ یہ ملے گا، یہاں تک کہ کفار کو بھی یہ والا حصہ، کفار کو بھی ملے گا، حتیٰ کہ شیطان کو بھی ملے گا، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ حساب کتاب شروع جی ہو۔ بالکل، کہ حساب کتاب شروع ہو، آپ ہی کی سفارش و شفاعت کی وجہ سے تو یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اور باقی اس کے بعد جو شفاعت ہے وہ مختلف انداز میں ہوتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اپنی امت کی شفاعت یہ فرمائیں گے، اور اپنی ساری کی ساری امت کو جو کلمہ پڑھنے والی ہوگی سب کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ آپ علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ سب شفاعت کریں گے۔ صحیح۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق جو آپ نے حدیثوں کی روشنی میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے شفاعت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ فلاں 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 کی شفاعت کرنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شفاعت کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یعنی وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ جی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور باقی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں، اور وہاں سے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ ماشاء تو اللہ۔ یوں قیامت کے دن ساری شفاعتوں کا جو مرکز ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، تو اس میں سے بھی دوسری امتوں کو حصہ یہ حاصل ہوگا۔ لیکن وہ جو شفاعت ہوگی وہ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کے لیے ہوگی، اسلام والوں کے لیے ہوگی، وہ کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ یعنی اس میں پچھلی امت کے لیے بھی کچھ حصہ ہوگا، بالکل یعنی کسی کو ملے گا۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں، آپ سب سے پہلے جنت میں بھی جائیں گے، جس حدیثوں میں روایات میں شفاعت کا ذکر ہے تو ان میں اول جنت میں جانے کا بھی ذکر ہے، تو پھر آپ واپسی جنت سے پھر باہر آئیں گے؟ بار بار آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 4 مرتبہ کا تذکرہ یہ موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے آپ کے لیے کھولا جائے گا، اور اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آپ کا استقبال فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کر آئیں گے اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اور جنتیوں کو جنت کے اندر بھیجیں گے۔ تو اس کے لیے پھر مختلف روایتیں آئی ہیں، کسی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ وہ سب سے پہلے جنت پہ داخل ہوں گے، بعض میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہے کہ وہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گی، بعض میں ایک بیوہ خاتون کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے بچوں کی حفاظت کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کرتی، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کا آگے آگے جانے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سارے بات کے ہیں۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر تشریف لے کر جائیں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں کہ جن میں بطور خاص رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اور ناظرین کرام ان کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جن کے لیے کہا کہ اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہے یا اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے کاموں سے ہمیں بچنا بھی ہے۔ شفاعت ملنے والے جن چیزوں پر شفاعت کا تذکرہ ہے وہ کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد بھی کریں، آپ کی سنن مبارکہ پر عمل بھی پیرا ہو، سنن مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کے یہ ہمارے معمولات ہونے چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ مرتے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب ہو، اور آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص، آپ کی زیارت، آپ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اور جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اللہ پاک یہ دعائیں میرے اور آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔